میرا پاکستان میرا گھر اسکیم کے تحت ہاؤسنگ لون کے درخواست گزاروں کی جانب سے کچھ شکایات اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پورٹل پر جمع کروائی تھیں، جس کے تدارک کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے واضح گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں۔ چند ایک شکایات کچھ یہ تھیں کہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے، 30 دن کی بجائے 60 دن تک بینک نہ کوئی جواب دیتا ہے، نہ ہی اس اپلیکیشن پر پروسیس کرتا ہے، نہ ہی اس اپلیکیشن پر کوئی فیصلہ کرتا ہے، اور ریجیکٹ ہو جانے کی صورت میں نہ ہی اس پر کوئی اعتراض درخواست گزار کو بتایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ درخواست کس مرحلے پر پہنچی ہے اس کو ٹریک کرنے کے لیے کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ پاکستان ویلتھ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے جو معلومات ملتی ہیں اور جو بینکس کے نمائندے معلومات دیتے ہیں ان میں بہت زیادہ فرق ہے، یعنی بینک کے نمائندگان کی ٹریننگز نہیں ہیں، ان کو انفارمیشن نہیں ہے۔ کال سینٹر پر کال کی جائے تو ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ معلومات دے سکیں۔ اور آخری اعتراض جس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایڈریس کیا ہے کہ لوگوں کی درخواستوں پر جو شکایات ہیں وہ پڑی رہتی ہیں اور بینک کے جو نمائندے ہیں جو ان کے فوکل پرسن ہیں اس پر دھیان نہیں دیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ بینک کا عملہ کم تنخواہ والے افراد کو، کم آمدنی والے افراد کو مایوس کر کے واپس بھیج رہا ہے کہ جناب آپ کی 30,000 آمدنی ہے، آپ تو 10 لاکھ سے زیادہ لے ہی نہیں سکتے۔ تو ان تمام ممکنہ پریشانیوں کا حل اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے سرکولر میں جاری کیا ہے، جس کی ممکنہ تفصیلات کے ساتھ میں ہوں انجینئر ملک انس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلتھ اکیڈمی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، 30 اپریل 2021 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک سرکولر جاری کیا ہے جو تمام بینکس کے ہیڈز کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس میں گورنمنٹ کی جو سبسڈائزڈ مارک اپ اسکیم ہے اس کی آؤٹ لک کو، یعنی اس کی ویزیبلٹی کو بہتر کرنے کے لیے کچھ سٹیپس اٹھانے کے لیے کہا گیا ہے۔ ویزیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ پتہ لگ گیا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جاری ہے، لیکن بندہ بینک میں نہیں جاتا کیونکہ اس کو لگتا ہے مجھے تو بینک سے لون ملے گا ہی نہیں۔ اس کو ویزیبلٹی کہتے ہیں۔ تو اس کو عام عوام کی پہنچ تک لانے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کچھ شکایات سنی، ان کو ایڈریس کیا اور ان شکایات کو حل کرنے کے لیے، ایڈریس کرنے کے لیے کچھ گائیڈ لائنز جاری کی۔ تو سب سے پہلا پرابلم جو ہے وہ یہ تھا کہ ٹائم بہت زیادہ لگ رہا تھا اپلیکیشن کو پروسیس ہونے میں، ڈیسیجن لینے میں، یعنی ٹرن اراؤنڈ ٹائم، اپلیکیشن گھوم کے واپس آپ تک آنے کے لیے ٹرن اراؤنڈ ٹائم بہت زیادہ لگ رہا تھا۔ اور تیسرا تھا کہ اپلیکیشن کو ٹریک کرنے کا کوئی میکانزم موجود نہیں تھا کہ میری اپلیکیشن فلاں بندے سے فلاں بندے سے فلاں بندے تک پہنچی ہے۔ ان تینوں کے لیے اسٹیٹ بینک نے پروپوز کیا ہے، ہدایات دی ہیں بینکس کو کہ تمام بینکس ہر اپلیکیشن کے لیے ایک یونیک منفرد درخواست کا نمبر کا اجرا کریں گے، اور 30 اپریل سے لے کر 30 مئی کے درمیان تمام بینکس اس اپلیکیشن نمبر کو ٹریک کرنے کے لیے باقاعدہ آن لائن طریقہ کار یعنی میکانزم طے کریں گے۔ یعنی ویب سائٹ پر ہی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا چلان نمبر، ٹوکن نمبر، اپلیکیشن نمبر انٹر کریں، آپ کو پتہ لگ جائے میری اپلیکیشن اس وقت کس جگہ پر موجود ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا قدم لیا گیا ہے۔ اور ایک فون بیسڈ ہیلپ لائن یعنی فون نمبر بیسڈ ہیلپ لائن کا بھی اجرا کریں گے تمام بینکس 30 مئی سے پہلے، جس کے تحت درخواست گزار کو 2 چیزیں پتہ لگ سکیں۔ اولین، درخواست کا موجودہ سٹیٹس کیا ہے، اور درخواست منظوری ہونے میں کتنا ٹائم فریم لگ سکتا ہے۔ یہ ضروری اس لیے تھا کہ اگر آپ تیار مکان خریدتے ہیں تو مالک مکان سے آپ کاغذات اگر بیانہ دے کے لے کر آتے ہیں اور آپ اس سے 30 دن کا ٹائم طے کراتے ہیں اور بینکس 40 دن تک ڈیسیژن نہیں کر پاتے، تو یہ ایک بڑا اچھا کام ہے کہ آن لائن اپلیکیشن ٹریک کرنے کا طریقہ کار وضع کیا جائے گا، اور فون کال بیس سروس دی جائے گی جس میں آپ کے سٹیٹس ایکچوئل بتایا جائے گا، اپلیکیشن کہاں پر پہنچی ہے اور مزید کتنا ٹائم درکار ہوگا۔ دوسرا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ٹرن اراؤنڈ ٹائم 30 دیز پہ پابند کر دیا بینکس کو کہ جیسے ہی بینکس کو اپلیکیشن موصول ہو جائے اس کے 30 دن کے اندر صارف تک ہاں یا نہ دونوں صورتوں میں اپلیکیشن واپس درخواست گزار تک پہنچنی چاہیے۔ اور اگر اپلیکیشن 30 دن کے اندر ریجیکٹ ہو گئی ہے تو کلیئر یعنی صاف اینڈ سمپل، آسان، بڑی کلیئر الفاظ استعمال کیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہ بینکس پابند ہیں کہ 30 دن کے اندر اگر اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے تو صاف اور آسان اور سادہ زبان میں بتایا جائے گا کہ یہ وجہ ہے آپ کی درخواست نامنظور ہونے کی، تاکہ درخواست گزار دوبارہ اپلائی کر سکے۔ چوتھا سب سے بڑا پرابلم کہ بینکس کے جو آفیشلز ہیں، جو اہلکار ہیں، ان کو اکوپ کیا جائے، ان کو اس چیز سے ٹرین کیا جائے کہ وہ ابتدا میں ہی ڈاکومنٹس کی اسکروٹنی کر لیں، جانچ پڑتال کر لیں اور درخواست گزار کو بتا دیں کہ یہ ڈاکومنٹ ضروری ہے، یہ غیر ضروری ہے اور یہ ڈاکومنٹ مس ہے، تاکہ اپلیکیشن جب ایک دفعہ پٹ ہو جائے، اس کا جو ٹریکنگ نمبر مل جائے تو 30 دن کے اندر اس پر فیصلہ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام بینکس کے ہیڈز کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنے سٹاف کی
شدید ریگرس ٹریننگ کروائیں، یعنی بہت زیادہ ٹریننگ کروائیں، اور ان کے بیہیویئر، ان کے برتاؤ کے اندر بہتری لانے کے لیے ان کی ٹریننگز کروائیں۔ ایک تو ان کو معلومات بھی دیں کہ اسکیم کے بارے میں، اور دوسرا ان کے رویے میں بھی بہتری کے لیے ٹریننگز کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کال سینٹرز ہیں ان کی بھی ٹریننگز کروائی جائیں تاکہ ان کو بھی پراپر معلومات مل سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام بینکس کے ہیڈز کو پابند کیا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے جو کمپلینٹس ان کو فارورڈ کی جاتی ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے، کہ بینکس کے جو فوکل پرسن ہیں وہ جو شکایات ہیں ان کا بر وقت ازالہ نہیں کر پا رہے، اس لیے بینکس کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ ایک مخصوص شخص اس کام کے لیے مختص کر دیں تاکہ وہ شخص اپنے ریجن میں موجود تمام شکایات کو بر وقت دور کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو درخواست گزاروں نے شکایت کی تھی کہ بینکس کی پروسیسنگ فی بہت زیادہ ہے، کاغذات کے نام پر لاکھوں روپے بٹورے جا رہے ہیں اور اینڈ پہ کہا جاتا ہے کیس ریجیکٹ ہو گیا ہے، تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام بینکس کو ہدایت دی ہے کہ ایک ریشنلائز کریں، تمام بینکس اپنی پروسیسنگ فیس ایک جیسی رکھیں، اور درخواست وصول کرتے وقت درخواست گزار کو تمام جو اخراجات آئیں گے مستقبل میں اس کے بارے میں تفصیل سے بریک اپ بتائیں کہ آپ کا جو انکم ایسٹیمیشن ہے اس پہ اتنا خرچہ آئے گا، موگیج فیس اتنی ہوگی، 4 ٹرنچز میں جو پیسے ملیں گے اس کے اتنے، یعنی یہ سارے اخراجات اپلیکیشن کے وقت بتائے جائیں، کوئی بھی ایسا خرچہ نہ ہو جو بعد میں بتایا جائے کہ جناب اب آپ یہ بھی ہمیں جمع کروائیں۔ اور جو آخری پرابلم جس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایڈریس کیا وہ ہے 100% کلبنگ، یعنی ایک بندہ اس کی تنخواہ 50,000 ہے یا آمدن 30,000 روپیہ ہے تو وہ اس آمدنی کے حساب سے ظاہری بات ہے 10-12 لاکھ 20 لاکھ ہی لے سکتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں لے سکتا، لیکن مکان 20 لاکھ میں نہیں آتا، تو ایسی صورت میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہدایات دی ہیں کہ موٹیویٹ کیا جائے ایسے افراد کو کہ وہ کلبنگ کریں، 100% تنخواہ اپنی کلب کریں، 4 لوگ مل کر ایک درخواست دے سکتے ہیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی ورتھ میں اضافہ ہو جائے گا، یعنی 50,000 کا ایک بندہ اور 50,000 کے 4 بندے، اب جس کی آمدن چاروں کے ملا کے اگر یہ 2 لاکھ روپے بن جائے گی تو 1 کروڑ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اسٹیٹ بینک پاکستان نے کہا ہے تمام بینکس کو کہ ان کے اندر کلبنگ کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور لوگوں کے اندر تھرڈ پارٹی گارنٹی کی صورت میں بھی حوصلہ افزائی کی جائے، یعنی ایک بندہ ہے اس کی 1 سال کے لیے اس کا مالک گارنٹی اٹھا لیتا ہے تو اس سے بھی اپلائی کرنے دیا جائے تاکہ وہ 1 سال کے اندر اپنا مکان تعمیر کرے، پھر وہ گارنٹی ختم ہو جائے اور وہ جو مکان ہے بینک کے پاس پلیج ہو جائے۔ تو یہ بڑی انقلابی تبدیلیاں ہیں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کر رہا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو آؤٹ لک ہے اس کا ان تبدیلیوں کے بعد بہتر ہو جائے گا۔ پاکستان ویلتھ اکیڈمی سے انجینئر ملک انس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔